میں جو پہلے تو ان کے نبی ڈیلیوژنل تھے، ان کو لگتے تھے کہ بھائی 72 حوریں دکھیں گی ورجن، وہ بھی جنت جا کے. اصلیت میں اور میں ہمارے مہاراشٹرا کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک محترمہ ہے پونا میں قانون کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اناپ شناپ بک رہے ہیں، اور بعد میں جو وارث پٹھان اور دیگر لوگوں نے کمپلین کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پڑوسی ملک سے پاکستان سے کسی نے مجھے گالی دی تو میں نے ویڈیو بنا دیا. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پورے عالم کے لیے رحمت ہے، اور ہم مہاراشٹرا کی حکومت سے مطالبہ کرتے ان پر قانونی کارروائی ہونا چاہیے، BNSS کے تحت گرفتار ہونا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک مدھیہ پردیش کے منسٹر ہیں، انہوں نے ایک بھارت کی ایک خاتون آفیسر کے خلاف اناپ شناپ بک دیے کہ ان کو ہم نے وہاں پر بھیجا دیا. یہ کون سا چیز ہے یہ؟ اور مدھیہ پردیش کی BJP حکومت اس منسٹر کو گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ ہائی کورٹ نے FIR درج کیا، گرفتار نہیں کیے. اور وہی ایک علی خان محمود آباد پروفیسر نے کچھ غلط بات نہیں کی تو ہریانہ کی پولیس پروفیسر علی خان محمود آباد کو گرفتار کر لی. ارے تمہارا منسٹر اناپ شناپ گندی بات کر گیا، بھارت کی ایک خاتون آفیسر کے خلاف فوج میں اس نے بہادری سے کام انجام دے رہی، اس کو نہیں ہٹاتے، اس کو گرفتار نہیں کرتے، مگر گرفتار آپ علی خان محمود آباد کو کر لیتے. یہ کون سا انصاف ہے آپ بتائیے؟ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو متحد رہنا ہے. اور میں جو کچھ بھی یہاں کہہ رہا ہوں، اب کل تک کوئی اور یہ سنگ پریوار کے لوگ مجھے گالی دیتے تھے، اب پڑوسی ملک کے پاکستانی لوگ مجھے اپنے ملک کا دولہا بھائی بنا لیے. مگر ہم ان کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ ہمارے گھر کی بات کر رہے ہیں، تمہاری بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری دیش کی بات ہے. ہم کو جمہوریت اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ اگر کوئی حکومت ہمارے آئین کے خلاف قانون بناتی ہے تو ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جہاں تک بھارت کی سالمیت کا مسئلہ ہے اس پر ہم سب متحد ہیں. اگر آج ہم بھارت کی سالمیت اور پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں تو کسی مودی امت شاہ کے لیے نہیں، بھارت کے لیے کھڑے ہیں. ہم شخصیتوں کے لیے نہیں کھڑے، اس دیش کے لیے کھڑے ہیں. پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے اور کل بھی کھڑے رہیں گے، کیونکہ اس دیش کی آزادی میں سب سے پہلے اگر کسی نے اپنا خون بہایا تو ہمارے غیور علماء کرام نے بہایا تھا. انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے جہاد کا فتویٰ دیا تو ہمارے علماء کرام نے دیا. اور آج وہی علماء کرام آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ قانون کالا قانون ہے، متحدہ طور پر ہم کو اس قانون کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور پرامن طریقے سے احتجاج میں حصہ لینا ہے. ہم اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ان کوششوں کو اللہ کامیاب کر دے، اللہ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے. کیونکہ یاد رکھو، وقف کا مالک اللہ ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے. جس چیز کا مالک رب کائنات ہے، جس مسجد کو ہم اللہ کا گھر بولتے ہیں، اگر ہم اس کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو تم میں کیا غیرت باقی رہے گی؟ تم تو پھر ایک چلتی پھرتی لاش بن جاؤ گے. زندگی کا اگر ثبوت دینا ہے، ملی غیرت کا اگر ثبوت دینا ہے، اگر اس آئین کو، سنویدھان کو بچانا ہے، بھارت کو مضبوط کرنا ہے، بھارت کو وکست بھارت بنانا ہے، تو یہاں پر کوئی ایسا قانون، کوئی حکومت نہیں بنا سکتی جو کسی کے مذہب کے خلاف جاتا، جو کسی بھارت کے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جاتا. تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں. کیا آپ اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں؟ کیا آپ وقف کے اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو اپنا سیل فون کھول کے لائٹ کی بتی جلائیے،
ताकि बीजेपी आरएसएस के दिमाग की बत्ती जले। जलाइए सेल फोन। पूरे वरंगल में देखो, यहां पर आज इस्लामिया ग्राउंड में सेल फोन की लाइटें खुल गई है जो इस कानून को रिजेक्ट करती है। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भारत भारत। सलाम अलैकुम। दो मिनट तशरीफ रखिए इंशाअल्लाह। अब मैं आज की करारदाद पेश करने के लिए मोहतरम जनाब सैयद सुबहानुद्दीन साहब जमात इस्लामी से गुजारिश करता हूँ वो आज के इस इजलास की करारदाद मुख्तसर पेश फरमाए।